السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدایت العداوہ، دشمنی کا سٹارٹ۔ مراد یہ کہ شیطان نے انسان سے دشمنی کا آغاز کب، کیسے اور کیوں کیا۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں آدم کو سجدہ کروں۔ سورہ اعراف کی آیت 12 میں اس کا اعتراض یوں بیان کیا گیا: انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ میں اس انسان سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ کہف کی آیت 50 میں بھی اس انکار کو بیان کیا گیا ہے: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب کے سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اب یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ آج تو ہم انسان اللہ کی نافرمانی کر کے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہمیں تو پکڑ نہیں ہو رہی، عذاب نہیں مل رہا۔ تو ایکچولی یہ ایک مہلت ہے، مہلت کے بعد عذاب ضرور ملنا ہے۔ شیطان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی، کھلم کھلا انکار کر دیا، اتنی بڑی ہستی کے آگے اس نے اپنا سر تسلیم خم نہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کہا، سورہ حجر کی آیت 34 اور 35 میں ہے: قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ فرمایا بس تم اس سے نکل جاؤ، بے شک تو مردود میں سے ہے، اور بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت کی گئی ہے۔ اب کیا ہوا؟ جب شیطان نے یہ بات سنی کہ اس کو مردود قرار دیا گیا اور جنت سے نکال دیا گیا اور اس پر لعنت بھیجی گئی، تو اس کا حسد بڑھ گیا اور اس کے دل میں آدم، اور نہ صرف آدم بلکہ اس کی اولاد کے لیے بھی کینہ آ گیا۔ پھر اس نے اللہ تعالی سے کہا: اَن يُنظِرَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اے اللہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دیں کہ میں آدم اور اس کی اولاد سے انتقام لوں، میں انہیں بہکاؤں، میں انہیں اپنا پجاری بناؤں۔ سورہ حجر کے آیت 36 to 38 میں یوں بیان کیا گیا: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم۔ کہنے لگا، اے میرے رب مجھے اٹھائے جانے والے دن تک مہلت دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، پس بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، قیامت کے دن تک، اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے۔ اور آگے دیکھیے کہ شیطان نے نہ صرف مہلت مانگی بلکہ اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے ہوئے فخر سے کہنے لگا اور اللہ کے سامنے اعلان کر دیا اپنی پلاننگ کا، اپنی ناپاک پلاننگ کا، اور کوئی خوف،
کوئی رنج اور کسی ملال کے بغیر کہنے لگا. سورہ حجر میں ہی اللہ تعالیٰ اس کے اس پلاننگ کو یوں بیان کرتے ہیں: قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الأرض وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. کہنے لگا: اے میرے رب، بوجہ اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اب میں ان کے لیے ضرور خوبصورت بنا دوں گا ہر اس چیز کو جو زمین میں ہے، اور میں ان کے سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے چنے ہوئے بندوں کے. اللہ اکبر. آپ امیجن کریں کہ کس قدر اس کے دل میں نفرت ہے کہ کہنے لگا نہ صرف آدم سے انتقام لوں گا بلکہ قیامت کے دن تک جتنی اس کی نسل ہوگی، جتنی اولاد ہوگی، سب کے سب سے انتقام لوں گا. اور دین اینڈ دیر اپنی پلاننگ بھی سیٹ کر دی. کیا پلاننگ؟ کہ میں ان کے لیے زمین میں موجود تمام چیزوں کو خوبصورت بنا دوں گا. لَأُزَيِّنَنَّ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، اور میں ان کو گمراہ بھی کروں گا. تو دیکھیے، شیطان نے ایک مشن لیا اور فوراً پلاننگ سیٹ کی. میں اور آپ بھی زندگی کے بہت سے مقصد چنتے ہیں لیکن پلاننگ سیٹ نہیں کرتے. ذرا سوچئے کہ وہ ضد میں اتنی اسٹرگل کر رہا ہے اور ہم تو محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. ہماری کیا کوشش ہے؟ اس نے آج تک کتنے لوگوں کو اپنا تابع بنا دیا، کتنے ہی لوگوں کو جہنمی بنا دیا. ہم نے کتنے لوگوں کو ہدایت کی طرف لایا، کتنے لوگوں کو سیدھا راہ دکھایا. کل اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے کہ ایک وہ تھا جس نے ضد میں اتنی اسٹرگل کی اور ایک آپ تھی کہ محبت میں بھی کچھ نہ کر سکے. تو اس مقام پر ہمیں سوچنا چاہیے. جس طرح شیطان کا مشن ہے سب کو گمراہ کرنا، ہمارا مشن ہونا چاہیے سب کو سیدھا راہ دکھانا. شیطان کی پلاننگ ہے کہ وہ زمین میں موجود چیزوں کو خوبصورت بنا کر دکھائے گا. میری اور آپ کی پلاننگ یہ ہونی چاہیے کہ اس کے پروپیگنڈے کو لوگوں پر عیاں کر دیں. اور یہاں پر ایک اور چیز جو اس نے بڑی ہی خوبصورت کہی، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کہ خالص بندوں پر میرا کوئی زور نہیں چلتا. تو ہم آگے دیکھیں گے کہ چنے ہوئے بندے کون ہوتے ہیں. تو اس وقت تک ہمارے ساتھ رہیے گا. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم.